السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ہم دروس اسلام نمبر 7 سے پہلا سبق کتاب العقائد کا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل اور شعور عطا کیا ہے، بغیر کسی رسول اور بغیر کسی پیغمبر کے بتائے ہوئے بھی اگر صاحب عقل آفاق اور انفس میں غور و فکر کرے تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بے شک تم چند سال پہلے معدوم تھے، موجود نہیں تھے۔ معدوم کا مطلب موجود نہ ہونا، یہ موجود کی ضد ہے۔ پھر تم اپنے باپ کی پشت میں مادہ منویہ کی شکل میں تھے، یعنی ہر شخص اپنے باپ کی پشت میں، پیٹھ میں، پشت کا مطلب پیٹھ، ریڑھ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے نطفے کی شکل میں، مادہ منویہ کی شکل میں جو ہے اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے۔ پھر اپنی ماں کے پیٹ میں جنین بن کر رہے، یعنی یہی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے مادہ منویہ نطفہ، تو پھر وہاں استقرار حمل ہوتا ہے۔ کہ پھر تمہاری پیدائش ہوئی اور تم دنیا میں عجیب ترین مخلوق ہو، تو کیسے تم عدم سے وجود میں آ گئے؟ یعنی انسان صرف اسی پہ غور و فکر کرے کہ ہم نہیں تھے، پھر ہمارا وجود کیسے ہوا؟ کیا تم بغیر کسی خالق کے موجود ہو گئے، یا تم نے ہی خود کو پیدا کیا، یا اس عجیب سی دنیا کو پیدا کیا؟ یہ سب باتیں محال اور باطل ہیں، یعنی نہ ہی ہم عدم سے وجود میں جو آئے بغیر کسی خالق کے آئے ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پیدا کر لیا، یا اس دنیا کو بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ سب باتیں جو ہیں انسان کے لیے، مخلوق کے لیے جو ہے باطل اور محال ہے، جو عقل انسانی کے بس کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، سورہ طور آیت نمبر 35-36۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، جس میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، جائز شک نہیں ہے خداوند قدوس جل وعلا کی ذات۔ پھر دوسری دلیل ہے کہ تم اس زمین پر ہزاروں ہزار مخلوقات میں سے ایک فرد ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر حیوانات میں سے دیکھیں، حیوانوں میں سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، بیل ہے، اس طریقے سے دیکھیں گے تو ہزاروں ہزار مخلوقات ہیں۔ تو انہی مخلوقات میں سے سمجھے انسان بھی ایک مخلوق، ایک فرد ہے، اور یہ زمین نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے۔ یہ جو زمین ہے، جیسے مریخ ہے، طارد ہے، یہ سب جو ہے سیارے ہیں، جیسے انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا جیسے جوپیٹر وغیرہ، اس طریقے سے۔ تو اس طرح یہ زمین بھی، جو ارتھ بھی جو ہے نظام شمسی کا چھوٹا سا کرہ ہے، اور سورج اس کہکشاں میں ہزاروں ہزار ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ یہ جو سورج ہم دیکھتے ہیں، سورج کا ٹکیا جو ہمیں نظر آتا ہے، تو جہاں ہزاروں ہزار کہکشاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، اور خاص کر اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو رات کو جب چاندنی رات نہ ہو اور بادل بھی نہ ہو، تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے ستارے اس طریقے سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو یہ کہکشاں کہلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں۔ تو یہ سورج بھی ان ہزاروں ہزار ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، اور یہ کہکشاں فضا میں ہزاروں ہزار کہکشاؤں میں سے
ایک ہے۔ یہ سورج بھی جو ہے ہزاروں ہزار کہکشاں جو ہیں، لاکھوں ہزاروں، ان میں سے یہ ایک چھوٹا سا کہکشاں ہے، چھوٹا سا ستارہ ہے، جیسا کہ علماء حیات کا کہنا جو فلکیات سے بحث کرتے ہیں اور یہ نجوم سے بحث کرتے ہیں، اس کو علماء حیات کہتے ہیں۔ لیکن یہ سارے بے شمار قرات اپنی اپنی منزل میں نہایت ہی تیز رفتاری، باریک نظام اور مضبوط علاقے کے ساتھ بلا کسی ٹکراؤ کے رواں دواں ہے۔ یعنی ہر ستارہ گردش میں ہے، رواں دواں ہے، چل رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ اگر کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو یہ ٹکرا کر کے پاش پاش ہو جاتا، لیکن کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا، کوئی کسی کا آگے نہیں ہو رہا، اوورٹیک نہیں کر رہا، کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے مطلب سب اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، رواں دواں ہے۔ تو آخر وہ کون ہے؟ اس طریقے سے انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا ان سب کا خالق و مالک اللہ ہے، جس میں شک کی کوئی جا ہی نہیں، جگہ ہی نہیں، شک کرنے کی یہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو کون ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور اس رنگ برنگ نظام کی تدبیر فرما رہا؟ بے شک وہی اللہ ہے۔ خشکی و تری اور زمین و آسمان و ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ انسان تعصب سے ہٹ کر، عصبیت سے دور رہ کر کے اور تمرد و سرکشی سے جو ہے کنارہ کشی کر کر کے سوچے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا ان تمام چیزوں کا خالق و مالک جو ہے اللہ ہے۔ اب معنی دیکھیے ذرا الفاظ کے۔ معدوم کا مطلب ہوتا ہے موجود نہ ہونا، پشت، پیٹھ، مادہ منویہ، نطفہ، اصل مادہ، جنین، شکم کا بچہ، پیٹ کا بچہ، ماں کے پیٹ کا بچہ۔ نظام شمسی، سورج کے تعلق سے انتظام، نظام۔ کرہ، گیند، گول چیز۔ کہکشاں، چھوٹے چھوٹے ستارے۔ اب سوالات کو بھی دیکھیں۔ تم کہاں مادہ منویہ کی شکل میں تھے؟ تو ہم مادہ منویہ کی شکل میں اپنے باپ کی پشت میں تھے۔ تم جنین کی شکل میں کہاں تھے؟ تو ماں کے شکم میں، پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے۔ بے شمار قرات کہاں اور کس طرح رواں دواں ہیں؟ تو فضا میں بے شمار قرات اپنی اپنی منزل میں نہایت ہی تیز رفتاری، باریک نظام اور مضبوط علاقے کے ساتھ بلا کسی ٹکراؤ کے رواں دواں ہیں۔ ہر چیز کس کی گواہی دے رہی ہے؟ تو ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اب صحیح اور غلط کا جو نشان لیں اس کو دیکھ لیں۔ تم بغیر کسی خالق کے موجود ہو گئے، تو یہ کراس ہے، نہیں، ہم بغیر کسی خالق کے موجود نہیں ہوئے۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا ہے، یہ صحیح ہے۔ زمین نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ بے شمار قرات اپنی اپنی منزل میں نہایت سستی سے رواں دواں ہے، غلط ہے۔ تو یہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر انسان اپنے بارے میں